إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد وعلى محمد. صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور مل کے بلند تر صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس بار کی ماہانہ مجلس کا موضوع سخن ثامن الائمہ ہے، غوث الامہ ہے، بذت الرسول ہے، قرۃ عین البتول ہے. اور اس مقام کو اس عادت بھی حاصل ہے کہ شبیہ تابوت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مستقل اس مقام کی زینت ہے اور یہاں کے لیے سعادت ہے. مولا کا لقب رضا بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے. مرتضیٰ کا مطلب یہ ہے کہ دو فقروں میں کہ پابند ہے تقدیر فقط تیری رضا کی، اور مرضی جو ہے تیری وہی مرضی ہے خدا کی. اسے کہتے ہیں مرتضیٰ ہونا. اور ساتھ ہی معصوم قم سلام اللہ علیہا جو شبیہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. بی بی زینب معصومہ کربلا ہیں اور حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا. 52 سال مولا کے مدینہ میں گزرے ہیں، 3 سال ایران میں گزرے ہیں. اور جب ولی عہدی قبول کی مولا نے اور تشریف لائے تو ایک سیرت مولا کی تو یہ تھی کہ جو تمام ائمہ الاسلام کی سیرت میں ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. کیا بات ہے. جبکہ ولی عہد تھے. عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم. عادت ہے آپ کی احسان کرنا، سرشت ہے آپ کہ آپ کرم فرماتے ہیں. اور محبوبیت اہل بیت علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کی فطرت میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے اس عرشی مقام کے باوجود بھی فرش پہ بیٹھ کے غلاموں کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے. مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام گرہ گشائی مولا کی وہ زبان زد عام ہے، یعنی مشکلات کو حل کرنا. حلال مشکلات کے ہوتے ہیں. حتیٰ یہ کہ واقعات میں آپ کو جانوروں کے واقعات بھی ملیں گے جو آپ کے اذہان میں ہیں. ضامن آہو امام کو کہا جاتا ہے، ہرن کی ضمانت دینے والے. امام علیہ السلام ایک مرتبہ وہی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا ایک مقام پر آ گئی اسی حجرے میں، اور وہ اپنے معمول کے مطابق نہیں بلکہ دوسرے انداز سے جیسے نالو فریاد کوئی کر رہی ہو امام کی خدمت میں، اس طرح سے امام کے سامنے آواز نکال رہی تھی. امام نے کہا کہ ایک سانپ ہے کہ جو اس کے گھونسلے کے قریب آ گیا ہے اور یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس آئی ہے. اور امام نے سلیمان نامی ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے بچوں کی حفاظت کرو. تو اس طرح کے واقعات آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے. عظمت امام علی رضا علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد و علی محمد. خطبہ امام رضا علیہ السلام کا وہ پھر کسی اور مقام پر اور کسی یا اسی مقام پر کسی اور مجلس کے لیے اس کو رکھتے ہیں. بہرحال ایک جملہ ہے
اس خطبے میں جو جامع مسجد میں مرو کی تھی امام علیہ السلام نے امامت کے سلسلے میں دیا، وہ پورا خطبہ ہی عظیم الشان ہے۔ جب امامت کے بارے میں لوگ گفتگو کر رہے تھے اور امام علیہ السلام نے جب امامت کا خود تعارف کروایا بزبان امام علیہ السلام کہ لا نظیر لہ اور واحد فی دہرہ، زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ امام اکتسابی نہیں ہے امامت کہ کوئی حاصل کر لے گا، کیا بات ہے، صبح دوپہر شام عبادت کر کے کوئی حاصل کر لے گا، کیا کہنے، جیسے کسی کا حلال زیادہ ہونا اکتسابی نہیں ہے۔ اگر نہ ہو تو خود بخود حاصل نہیں کر سکتا، جیسے اللہ نے امام نہ بنایا وہ امامت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اظہار طہارت تینت مومن سلامات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جس دن طوس میں پہنچے تو اسی دن ایک جنازہ تھا، امام علیہ السلام اس جنازے میں شریک ہو گئے، کندھا دینے لگے، اس کے ساتھ جنازے کو قبر میں اتارا امام نے۔ اب امام کو ایران میں آئے ہوئے پہلا دن ہوا تھا، تو ظاہری طور پر تو امام یہاں کسی کو جانتے نہیں، کوئی شناخت تو ہے نہیں ظاہری طور پر کہ امام باقاعدہ کسی جان پہچان کی وجہ سے کسی کے جنازے میں آ رہے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ مولا آپ تو اس کو جانتے ہی نہیں، آپ تو پہلے دن یہاں پہ پہنچے ہیں ابھی۔ تو امام نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا دنیا سے کہیں جائے، تو یقیناً اس مقام پر جو مجلس اعزا ہو رہی ہے تو امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کی نگاہ کرم تو ہوگی کہ ان کا چاہنے والا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو۔ تو امام علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام امام رؤوف ہیں، کہ جو علماء نے کہا ہے کہ ان کی رافت حسی ہے، ٹینجیبل ہے، محسوس ہوتی ہے جی۔ اور شاہ عبد العظیم حسنی امام کے صحابیوں میں سے ہیں۔ شاہ عبد العظیم حسنی خود امام زادے ہیں اور عظیم المرتبت ہیں، وہ صحابی امام رضا علیہ السلام ہیں، اور امام جواد علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے امام علی نقی علیہ السلام نے سند دی تھی جنہیں کہ انت ولینا حقا، تم ہمارے برحق ولی ہو، ہم سند دیتے ہیں۔ شاہ عبد العظیم حسنی نے اپنے تمام عقائد پیش کیے تھے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے کہ مولا میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ امام نے کہا انت ولینا حقا، تم ہمارے برحق ولی ہو، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور انہیں امام علیہ السلام نے ایک نصیحت کی تھی، پھر مجھے ابھی تک آج کا اصل موضوع شروع نہیں ہوا، ابھی آنے والا ہے، تو انہیں امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابلغ اولیاء یعنی السلام، میرا سلام پہنچانا میرے چاہنے والوں کو، شیعہ بھی نہیں کہا یہاں پر، محبت کرنے والوں کو میرا سلام پہنچانا۔ شاہ عبد العظیم حسنی سے امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میرا سلام پہنچانا، جو جو میرا محب ملے اسے میرا سلام پہنچانا۔ وقل لہم، اور ان سے یہ کہنا، اب یہ بات عمومی ہو گئی، امام نے کہا کہ ان سب سے یہ بات کہنا کہ لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، کہ اپنی زندگیوں میں شیطان کو راستہ نہ دے دیں۔ ان سے کہنا، میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ اپنی زندگی میں، دیکھیں ہر ایک غیر معصوم ہے، خطا کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ شیطان کو راستہ دے دینا زندگی میں، اس طرح سے زندگی نہ گزارو، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، اور زندگی گزارو ایسے کہ بات کرو تو سچی بات کرو، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کو ادا کرو۔ آپ کتنے معصومین علیہ السلام کے کلام میں دیکھیں گے کہ کسی انسان کو اس کی نمازوں سے، اس کے روزوں سے نہیں پہچانو، یہ دیکھو بات کرنے میں سچا ہے یا نہیں، یہ دیکھو امانت ادا کرتا ہے یا نہیں۔ نماز آپ کے گھر کا معاملہ، گھر میں نماز پڑھی اچھی طرح سے نہ پڑھیے تو فلانی نماز پڑھیں، لیکن ائمہ علیہ السلام جو چاہتے تھے کہ ان کے شیعوں کی پہچان کیسے ہو، ان کی شیعوں کی پہچان یہ ہو کہ جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، امانت کو ادا کرتا ہے یہ۔ ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، ایک دوسرے کی توہین نہ کرنا، ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھانا، یہ کہنا ہمارے چاہنے والوں سے، یہ شاہ عبد العظیم حسنی کو امام علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی۔ اب ایک موضوع جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، جو کچھ اس فقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، میرے خیال میں ایک موضوع جب تک بالکل انٹچڈ ہے، وہ ہے عبادت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اب میں آپ کی خدمت میں جب اس روایت کو اور روایات کو پیش کروں گا تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں عبادت کا وہ معیار ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ سامع اور جو بعد میں مومنین سننے والے کہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ باتیں کر کے ہمیں کیا، ہم تو کر نہیں سکتے، یہ تو فائدہ کیا؟ تو دیکھیں خیبر ہم اکھاڑ نہیں سکتے لیکن سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا خوش ہو جانا ہی ہمیں ثواب پہنچائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے صلوات بھجوائی تو میں آپ کو وہ روایت سناؤں کہ جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کی امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں معمولاً نماز شب پڑھنے والوں کا چہرہ نورانی ہوتا ہے؟
تو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے جد علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا کہ لأنہم خلوا باللہ فکساہم اللہ من نورہ، اس لیے کہ وہ خلوت میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کی چادر اڑا دیتے ہیں، سبحان اللہ، لہٰذا ان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ علی بن حسین کے سلوات بھیجے مولا زین العابدین و مولا امام رضا علیہ السلام کا۔ جب اس موضوع کو میں تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام کی عبادت کو، اور کیونکہ اس میں آپ آگے اگر میں پڑھ سکا تو محسوس کریں گے کہ امام روزانہ کی نمازوں میں پیر کو کون سا سورہ پڑھتے تھے، جمعرات کو کون سا سورہ پڑھتے تھے، نماز شب کیسے پڑھتے تھے، نماز فجر کے بعد کیا کرتے تھے، جمعے کے دن کون سا سورہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں کون سا پڑھتے تھے، ویسے معمول کے مطابق کیا پڑھتے تھے، قنوت میں کیا پڑھتے تھے۔ تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ بات وہ کرنی چاہیے کہ جو سننے والا بھی جس پہ عمل کر سکے، مجھے خود بھی توفیق ہو سکے۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک بات آئی کہ وہی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ سلونی کا ہم دعویٰ کر نہیں سکتے، لیکن سلونی کا واقعات تو پڑھتے ہیں نا۔ تو اس لیے کہ جامع کبیرہ میں ہے کہ کیف اصف حسن ثنائکم، میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں۔ بعض مرتبہ آپ اہل بیت کے فضائل کو سنتے ہو، ہم کر نہیں سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں سے، لیکن جب اس سے ہم ایک انسپریشن اور دلی سکون کو محسوس کرتے ہیں تو خود بخود وہ مجلس میں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اظہار ثنائے حسن اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور بات اس سلسلے میں عرض کر دوں اسی تمہید میں کہ ایک بہت خوبصورت وصیت ہے حضرت سلمان فارسی جنہیں محمدی کہا گیا، اور انہوں نے یہ کہا، کبھی آپ کی طلب رہی کہ اس کو پورا پڑھوں میں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ اس میں 7 نکات ہیں۔ اوصانی خلیلی، حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے نصیحت، یعنی رسول اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ، لیکن یہ کہ تعلق اس طرح کا ہے کہ اوصانی خلیلی، کہ میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، بسبع، 7 چیزوں کی نصیحت کی تھی کہ لا ادعہن علی کل حال، میں نے زندگی میں کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ بعض علماء نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ان 7 نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے سلمان ہے۔ خصال صدوق میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے، اس میں سے پہلی ہی روایت یہ ہے کہ پہلا جو فقرہ ہے کہ 7 نصیحتیں، پہلا اور دوسرا ملا کریں، ان انظر الی من ہوا فوقی ولا انظر الی من ہوا دونی، کہ میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت اور وصیت کی تھی کہ ہمیشہ ایمان میں اور عقیدے اور عبادت میں اپنے سے بلندتر کو دیکھنا، کمتر کو دیکھ کے مطمئن نہیں ہو جانا کہ میں اس سے تو بہتر ہوں۔ دنیا کا معاملہ بالکل برعکس ہے، دنیا میں ہمیشہ ہم سے کمتر کو دیکھنا تاکہ دل کو سکون رہے۔ بیلنس لائف آپ اسی طرح سے گزار سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، کوشش بھی کریں، وسعت رزق کے لیے محنت بھی کریں، لیکن زندگی گزارتے ہوئے ڈپریشن میں آپ نہ آ جائیں۔ لہٰذا ہزاروں لوگ ایسے ہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے بہت کم میں بہت سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں دیکھیں۔ عبادت کے معاملے میں برعکس ہے، اور یہ اہل بیت کا خود کا طریقہ تھا۔ ابھی میں نے مولا زین علیہ السلام کی روایت پڑھی، مولا کی خدمت میں جابر ابن عبداللہ انصاری آئے، جن کے لیے کل مجلس میں ذکر کر رہا تھا۔ تو جابر آئے اور مولا ہی کے خانوادے میں سے کسی نے جابر سے یہ کہا کہ آپ کی تو براہ راست بات ہے، گفتگو ہے، جابر تو حدیث قصہ کے راوی ہے نا، تو آپ مولا سے یہ کہیں کہ وہ عبادت اتنی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو کچھ کم کریں، بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت شاق ہے۔ تو جابر آئے کہ مولا آپ کے اہل خانہ میں سے کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں، تو کہا جابر ذرا وہ صحیفہ تو لانا کہ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ اپنے سے بلندتر علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، عظمت امیر زین العابدین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ دیکھنا جابر وہ کیسے عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقرہ یہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین السلام شاید اس لیے کہنا چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کی جو عبادتیں ہیں اس میں جو عبادتوں کی زینت ہے وہ معروف ہے ان کے سجدوں سے، ان کی نمازوں سے، اور علی وہ ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت ہے۔ تو اپنے سے بلندتر کو دیکھنا، یہ سلمان نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی، ہمیشہ اپنے بلندتر کو دیکھنا۔ تو ظاہر ہے اہل بیت علیہ السلام عالی ترین معراج ہے بندگی کی، تو ہم ظاہر ہے انہیں دیکھ کر، اور پھر اپنے سے پستر کو دیکھنا دنیا کے معاملات میں۔ ابو ہاشم جعفری جب آئے تھے شکایت کرنے کی روایتیں کے بعد میرے ذہن میں آ رہی ہیں، 10ویں امام کی خدمت پہنچے، بہت قید میں رہے تھے، جعفر طیار کی اولاد میں ابو ہاشم جعفری اس لیے کہا جاتا ہے، تو پہنچے امام کی خدمت میں اور تھوڑا سا نالا تھے کہ کیونکہ جب قید سے رہائی ملی گھر پہنچے تو گھر پہ فاقے تھے،
کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، تو ان کا دل بڑا شاک ہو گیا کہ ہمارے لیے اتنے سارے مصائب کیوں ہیں. تو امام کی خدمت میں پہنچے، اور ابھی کچھ کہا نہیں تھا، ابھی کہنے والے تھے کہ امام نے کہا کہ اے ابو ہاشم، کیا ان نعمتوں کا پہلے شکر ادا کیا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں جو شکایت کرنے آئے ہوئے اس وقت؟ سبحان اللہ. کہ فرزند رسول آپ تو میرے دل کے حال کو جانتے ہیں، تو بتائیے گا کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جو اللہ نے عطا کی ہے. کہ سب سے پہلے سلامتی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، اللہ نے نہیں عطا کی. یہ تو آج آپ اس ماڈرن زمانے میں اس بات کو جانتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ، ہیلتھ کتنی بڑی سلامتی، کتنی بڑی نعمت ہے. عالم دین بیان کر رہے تھے کہ میں ایک مقام پہ گفتگو کے لیے گیا ہوا تھا، تو نماز کے وقت ہوا، میں نے کہا کہ میں تجدید وضو کر کے آ جاؤں. تو میں رفع حاجت کے لیے گیا، واپس آیا، ظاہر 3-4 منٹ اس میں لگے. تو جو صاحب خانہ تھے مجھے حسرت سے بار بار دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح تعجب سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ جو 2 منٹ کا عمل کر کے آئے نا، اس کے لیے مجھے میری بیماری کی وجہ سے 15 گھنٹے لگتے ہیں، میں ہاسپٹل جاتا ہوں ڈائلیسس وغیرہ کے لیے. تو یہ جو آپ 3 منٹ میں کر کے آ گئے ہیں کا، اس وقت کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ جو ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ صحت مندی وہ تاج ہے کہ جو مریض دیکھتا ہے صحت مند کے سر پر، ورنہ جو صحت مند ہوتا ہے نا اسے نہیں محسوس ہو رہا ہوتا. تو امام علی نقی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے جو سلامتی عطا کی اس کا شکر ادا کیا ہے پہلے. اس کے بعد فرمایا ایمان کی نعمت جو اللہ نے عطا کی اس کا شکر ادا کیا. اور تیسرا امام نے کہا کہ قناعت کی جو نعمت عطا کی اللہ نے، کنٹینمنٹ، یعنی جو اللہ نے دے دیا ہو اس پر اللہ نے تمہیں راضی رکھا ہوا، اس نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے تم نے کبھی؟ تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب. اس لیے آپ کو علماء کے، بزرگوں کے واقعات میں ملے گا. آیت اللہ گل پیغانی ہاسپٹلائز بھی جب آخری وقت میں بار بار کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تو کسی نے ان سے کہا کہ قبلہ آپ کو چلو کباب تو کھا نہیں رہے اس وقت جو بار بار کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیماری یا تنبیہ ہے یا ترفیع ہے، دونوں میں سے کچھ ایک ہے. تنبیہ کا مطلب ہے کہ یا تو اللہ کچھ گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر، لہٰذا سے امتحان سے گزار رہا ہے، لہٰذا تنبیہ کر رہا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین. یا کوئی درجات کو بڑھانا چاہ رہا ہے تو ترفیع ہے، درجات کی بلندی ہے، تو الحمدللہ رب العالمین. تو اس لیے روایت میں الحمدللہ علی کل حال، یہ 3 فقرے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، اور الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد اس پروردگار کی کہ جیسے اس کا وہ اہل ہے. یہ وہ جملہ ہے کہ صادق علیہ محمد علیہ السلام جب بھی کسی نعمت کو یاد کرتے تو جاتے سجدے میں الحمدللہ کما ہوا اہلو، الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد پروردگار کی جس کا وہ اہل ہے. یہ وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ وہ حمد ہے کہ جس کا ثواب فرشتے لکھنے سے عاجز ہیں، لکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار تیرے بندے نے تیری وہ حمد کی جس کا تو اہل ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ تو کس حمد کا اہل ہے، تو کیا لکھیں ثواب. تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہی جملہ لکھ دو، اب قیامت میں اس کو وہ اجر دوں گا جس کا میں اہل ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ کما ہوا اہل السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عبادت میں دیکھیں اپنے سے وہ افراد کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے اور بلند ہے، تاکہ انسپریشن ملتا رہے، انسان ایک جگہ پہ رک نہ جائے، ٹھیک ہے نا، اسٹیگننٹ نہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے بس اتنا ہو گیا تو بہت ہے. نہیں، بہت نہیں. ابھی قیامت میں کتنا بھی کسی کا درجہ ہوگا نا حدیث میں کہ وہ اس وقت بھی حسرت کر رہا ہوگا، کاش یہ بھی کر لیا ہوتا، کاش وہ بھی کیا ہوتا، کاش فلاں مومن کی مدد کی ہوتی، کاش وہاں پہ کوئی نیکی کر لی ہوتی. کسی بھی نیکی کو کم سمجھ کے ضائع نہیں کریں اور چھوڑیں نہیں. امیر المومنین کا کلام ہے کہ وہ قلیل کیسے ہے کہ جو قبول ہو جائے، جو قبول ہو جائے وہ قلیل کہاں ہے. علی ہی کہہ سکتے تھے ایسا کلام مل کے سلوات دے دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ امام رضا علیہ السلام کی جو روایت ہے یہ بیان کی رجا ابن ضحاک نے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو مامون نے بھیجا تھا امام رضا علیہ السلام کے پاس مدینہ سے بلا کر خراسان لانے کے لیے. تو اب اس نے پورا سفر کیا امام کے ساتھ. سفر امام رضا علیہ السلام، مجھے اس گھر میں تو نہیں، گھر تو خیر کوئی اور تھا لیکن یہی صاحب خانہ. تو سفر امام رضا علیہ السلام پر شاید آج سے 5-6 سال پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ امام کا سفر کہاں سے کس طرح سے تھا، لیکن ضرورت ہے کہ اس کو تکرار کیا جائے پھر کبھی اور سے انشاءاللہ، تو آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. لیکن بہرحال امام علیہ السلام کا جو سفر تھا وہ خاص علاقوں سے امام کو اس نے لے کر وہ گیا، اس کی مصلحتیں تھیں اپنی. امام رضا علیہ السلام کو جب ضحاک ابن رجا ابن ابی ضحاک یہ لے کر آیا تو بہرحال کیونکہ مامون ولی عہد بنانا چاہ رہا تھا، ظاہری طور پر اس نے ایک احترام بھی رکھا تھا، اس طرح سے قید کر کے نہیں کہ جیسے باقی ائمہ علیہ السلام کو لایا گیا تھا. تو امام کی خدمت میں پہنچا وہ، اس نے کہا تھا کہ مامون نے کہ بصرہ سے، احواز سے، فارس کے علاقوں سے راستے سے لے کر آنا، قم کے راستے سے نہیں لے کر آنا، اس لیے کہ قم میں شیعہ بہت تھے اس وقت، اور دن رات نگرانی کرنا. تو اب دیکھیں مکرو و مکر اللہ، دن رات چونکہ نگرانی کے لیے مامون نے کہا تھا، تو اب دن رات کا پورا احوال رجا ابن
ابی ضحاک نے بیان کیا کہ امام کا دن کیسے گزرتا تھا، رات کیسے گزرتی تھی، فجر کے کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ امام کے ساتھ ساتھ تھا تو امام علیہ السلام سے. تو مدینہ سے مرو تک وہ خود ہی بیان کرتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور واللہ میں نے ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ، پرہیزگار، ان سے زیادہ علم رکھنے والا، تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرنے والا اور خدا عز و جل کا خوف رکھنے والا، یہ بھی اس نے لکھا، یہ میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا. اب اس نے جو شروع کیا وہ فجر کے بعد سے شروع کیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا نماز شب سے شروع کروں، اس لیے کہ انشاءاللہ اس کی خاص برکت حاصل ہوگی. کا جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا تھا، عبادت امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ السلام، نماز شب کے لیے آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ لینی چاہیے. اگر موقع مل رہا ہے تو پڑھ لینی چاہیے، اس کو انتظار نہیں کرانا چاہیے کہ پتہ ہے شاید بعد میں پڑھ لوں گا. اگر موقع بھی ہے تو پڑھ لینا چاہیے، لیکن بہرحال جو افضل وقت ہے وہ یہی ہے کہ رات کے آخری 1/3 حصے میں پڑھیں. ابن ابی ضحاک نے کہا کہ جب رات کا 1/3 حصہ ہوتا تھا تو امام علیہ السلام اپنے بستر سے بلند ہوتے تھے. اب یہ ساتھ ساتھ ہے بالکل امام کے، اور تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل یہ کرتے رہتے تھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے بلند ہوتے تھے اور پہلے مسواک فرماتے تھے. سبحان اللہ. جو اس نے لکھا ہے وہ. پھر امام علیہ السلام وضو فرماتے اور نماز شب کے لیے کھڑے ہو جاتے. امام یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہر وقت. اور 8 رکعت سلام کے ساتھ، یعنی 8 رکعت پڑھتے، 2 رکعت میں سلام کے ساتھ، یہ آپ جانتے ہیں. ان 8 رکعتوں میں سے جو پہلی 2 رکعتیں تھیں وہ امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام الحمد کا سورہ پڑھنے کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھتے. پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں 30 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھتے. یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کوئی ویکینڈ پہ توفیق ہو جائے تو ایک مرتبہ نماز شب امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے طریقے سے پڑھ لیجیے گا. پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھتے، اور پھر بعد کی جو 2 رکعت اور 2 رکعتیں اس میں نماز جعفر طیار پڑھتے. امام رضا علیہ السلام ہر شب میں نماز جعفر طیار پڑھ کر اسے حصہ بنا لیتے نماز شب کا. لیکن نماز جعفر طیار میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ نماز جعفر طیار کو نفل نمازوں کا حصہ بنا لیں، یعنی جو روٹین کی نفل نمازیں، جیسے نماز غفیلہ میں بھی گنجائش ہے کہ نماز غفیلہ میں آپ مغرب کی نافلہ کی نیت کر کے دونوں نیتوں سے ایک نماز پڑھ لیں. تو امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام نماز جعفر طیار کو پڑھتے کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 رکعتیں جن کی 2 رکعت کر کے انجام دینا ہے، اور الحمد اور سورہ کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر ہر سٹیپ پہ 10 مرتبہ یہی ذکر ہے. رکوع میں، رکوع سے اٹھ کر، سجدے میں، پھر سجدے سے بیٹھ کر، پھر سجدے میں، پھر سجدے سے بیٹھ کر. ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہو جائے گا، 2 رکعتوں میں 150 ٹائمز، 2 رکعت اور 2 رکعت ملا کے 300 ٹائمز. تو بعض لوگوں نے، البتہ یہ کہ میں اس تفصیل میں تو اس وقت نہیں جا سکتا، جب پڑھتے ہیں نماز جعفر طیار الحمدللہ بعض لوگوں کے روٹین میں، تو انہوں نے ایک حصہ یہ بنا لیا ہے روٹین کا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ لی 4 رکعتیں اور پھر تسبیح نکال لی. یہ معمول کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی اس کو روٹین بنا لیں. اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھ سکیں، مثلا ٹریول کی وجہ سے، بعض لوگ آفس جاتے ہوئے شاید نہیں پڑھ پاتے ہوں، تو 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھ کے اس کے بعد پھر اب وہ 300 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تسبیح کے ساتھ، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کو عام روٹین کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا کہ میں نماز جعفر طیار پڑھوں گا ہی اسی طرح سے. بہرحال امام رضا علیہ السلام اس طرح سے نماز جعفر طیار کو ساتھ میں ملا لیتے تھے. پھر کھڑے ہوتے اور اب 2 رکعتیں اور رہ گئیں ان 8 رکعتوں میں، تو اس میں سورہ ملک کو پڑھتے الحمد کے بعد. پہلی رکعت میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یہ والا سورہ. اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ هل اتاک کو پڑھتے، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا، یہ والا سورہ. اب یہ بیان کر رہا ہے رجاء ابن ابی ضحاک کہ میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں اور امام کا روٹین یہ ہے. پھر امام سلام پڑھ لینے کے بعد اب یہ 8 رکعتیں مکمل ہو گئیں تو نماز شفع کے لیے بلند ہوتے، اور نماز شفع میں امام علیہ السلام الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کو دونوں رکعتوں میں پڑھتے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے. یہ امام کا ایک معمول تھا کہ جو آپ ماشاءاللہ اس کو ویسے ہی انجام دیتے ہیں. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد نماز وتر 1 رکعت امام علیہ السلام اس طرح سے پڑھتے کہ یہ جو نماز وتر یہ بہت زیادہ طولانی نہیں ہے. امام کی نماز جعفر طیار کے ساتھ ملا کر وہ طولانی نماز ہے،
لیکن یہ جو نماز وتر ہے اس میں امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ السلام الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھتے اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کو 1 مرتبہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام ایک ہی رکعت ہے تو رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں۔ قنوت کی ایک بہت لطیف دعا ہے، وہ میں دعا آپ کو یہاں سنا دیتا ہوں۔ اس دعا کو ایک دفعہ میں ایک ساتھ پہلے پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا و تعالیت۔ یہ دعا ہے، بہت زیادہ طولانی نہیں، میں نے اس لیے ایک ساتھ پڑھ لی کہ بعد میں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور اے خدا تو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود نازل فرما۔ یہ ابن رجا ابن ابی ذہاب سے روایت یہ بھی ہے کہ امام جو دعا کرتے اس سے پہلے صلوات بھیجتے، خود امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ دن بھر میں مل کے صلوات بھیجتے۔ امام علی رضا علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم اہدنا فیمن ہدیت، تو اے اللہ تو ہمیں ہدایت فرما، ان لوگوں میں شامل فرما کہ جنہیں تو نے ہدایت عطا کی ہے۔ یہ امام علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں جو خود اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق ہے۔ وعافنا فیمن عافیت، اور عافیت عطا فرما، جنہیں تو نے عافیت عطا کی اس میں ہمیں شامل کر لے۔ وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت، اور جنہیں تو عطا فرماتا ہے اور جن سے تو محبت کرتا ہے ان میں ہمیں شامل فرما دے، اور جو تو نے عطا کیا ہے اس میں برکت دے دے۔ وقنا شر ما قضیت، اور جو تیری قضا ہے، جو تیری قضا ہے، یعنی یہ کہ ایک قضا ایسی ہے کہ ایک شر ہے بہرحال، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کی شرعن اجازت نہیں دی ہوئی ہے، لیکن ایک شر ہے تو اس کے لیے جو طاقت ہے وہ کہاں سے آتی ہے اس کے پاس، شر کرنے والے کے پاس؟ تو یہ امر تکوینی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے نا، کہ اللہ نے اس کے پاس یہ طاقت دی ہوئی، لیکن اختیار بھی دیا ہوا اس کو کہ شر کرے یا خیر کرے۔ تو وہ شر کے جو قضا پا چکا ہے اس شر سے ہمیں بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اس لیے کہ تو جو فیصلہ کر لے تو پھر فیصلہ وہی ہوتا ہے، تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، کہ یقیناً جو تجھ سے موالات رکھے وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور تجھ سے جو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، تبارک ربنا و تعالیت، کہ تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام نماز وتر کے قنوت میں دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد 70 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ یہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو روٹین میں رکھ لیں، چاہے نماز میں آپ نہ کہہ سکیں۔ 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے احمد السلام کی سنت میں مسلسل رہا ہے۔ استغفار کے بارے میں آپ سے کہہ چکا ہوں، استغفار کا مطلب خالی گناہوں کی مغفرت نہیں ہے، استغفار خود عبادت ہے، بنفس نفیس استغفار عبادت ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ رزق کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے، اور خود گھر کی سلامتی، اولاد کی سلامتی کے لیے، اللہ سے قربت کے لیے کتنی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یاد بھی نہیں رہتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور وہ جو گناہ نا ہماری روح پر لکھے گئے، تو جو روح پر لکھے گئے تو روح کی طہارت کیسے حاصل ہو؟ تو 70 مرتبہ استغفر اللہ کا روٹین اپنی زندگی میں رکھے، دن یا رات کے کسی وقت میں۔ تو استغفر اللہ واسألہ التوبہ، سمپل سا وہ استغفار ہے کہ جو امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ نماز کے قنوت میں کرتے تھے، اگر قنوت میں نہ کر سکے تو ویسے ہی جب بھی۔ اور جب امام علیہ السلام سلام پڑھ کر اپنی نماز شب کو ختم کر لیتے تو تعقیبات کے لیے بیٹھ جاتے، اور جب فجر کا وقت ہونے لگتا تو پھر نافلہ فجر پڑھتے، جو فجر کی فرض سے پہلے ہے، جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کو پڑھتے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھتے، 2 رکعت نماز۔ پھر جب طلوع فجر ہوتی تو اذان دیتے اور اقامت کہتے، اور فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے۔ جب سلام پڑھ چکے ہوتے تو تعقیبات، وہ طلوع آفتاب تک یعنی فجر کے قضا ہونے تک تعقیبات میں مصروف رہتے، پھر سجدہ شکر کرتے یہاں تک کہ دن بلند ہونے لگتا۔ تمام فرض نمازوں میں قرات کے بعد، الحمد کے بعد انا انزلنا پڑھتے، تمام فرض نمازوں میں۔ اس لیے آپ کو بہت زیادہ علماء کے روٹین میں ملے گا کہ سورہ انا انزلنا کو علماء پڑھتے ہیں، یہ سنت امام رضا علیہ السلام ہے۔ بہت سارے فقہی مسائل آپ کو اس حدیث سے حل ہوتے ہوئے ملیں گے، کہ جس میں کچھ نافلہ نمازیں کب پڑھی جائیں، الحمد کے بعد کون سا سورہ مستحب ہے کہ پڑھا جائے، وہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے کہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کو پڑھیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھتے، جو ہمارے روٹین میں ہے، سوائے جمعے کے دن۔ جمعے کے دن امام علیہ السلام فجر یا کم سے کم ظہر اور عصر، چونکہ الگ الگ طرح سے روایت آئی ہوئی ہے، الحمد اور
الحم کے بعد سورہ جمعہ اور پھر دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ منافقون کو پڑھتے ہیں. یہ جمعے کے دن امام علیہ السلام کا روٹین تھا. جمعے کی رات عشاء کی نماز میں الحم کے بعد سورہ جمعہ کو پڑھتے اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کو پڑھتے. پیر اور جمعرات کے دن فجر کی نماز میں الحم کے بعد سورہ حل اتی کو پڑھتے. دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ حل اتی کا حدیث الغاشیہ کو پڑھتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس راوی نے یہ کہا کہ مغرب، عشاء، نماز شب، شفع، وتر اور فجر اس میں قرات کو بلند آواز سے کرتے، ظہر اور عصر میں آہستہ آواز میں کرتے. یا آپ روٹین میں چلیں. آپ کی خستگی ایک طرح سے دور کروں کہ یہ جو مومن کی علامت میں ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے، حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ آپ کے ذہن میں مومن کی جو 5 علامتیں ہیں، 5 علامتوں کو امام علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ تعفیر الجبین، خاک پر سجدہ کرنا، والتختم الیمین، داہنے ہاتھ میں انگشتری پہننا، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا، الصلاۃ 51، 51 رکعت نماز کو پڑھنا، جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ فرض اور نافلہ نمازوں کو ملا کر 51 رکعت نماز ہو جائے، اور زیارت الاربعین. اس میں سے ہر ایک میں رمز ہے. یہ جو مومن کی علامت بتائی گئی ہے اور حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام کی، امام جانتے ہیں کہ اب غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے، تو شیعہ کی ایک علامت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یہ شیعہ کی علامت ہے. یہ کیسے؟ دیکھیں مثلا کوئی کہے کہ مومن کی علامت کے داہنے ہاتھ میں انگشتری پہننا، یہ کون سی اتنی بڑی عبادت ہے کہ مومن کی علامت امام نے بتائی ہے؟ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. پس منظر ہے صفین میں. سبحان اللہ. اب حکمیت ہونے والی ہے وہاں پر، قرآن نیزوں میں بلند ہو گئے. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں قرآن ناطق ہوں، یہ نہیں دیکھو تم سامنے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں تمہیں، لیکن نہیں مان رہے. امام کے اپنے جو لشکر والے ہیں وہ نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں کہ علی اپنے جنگ کی تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے. حکمیت ہوگی، یعنی قرآن سے فیصلہ ہوگا. بہرحال یہ مظلومیت امام علیہ السلام آپ جانتے ہیں. اب میرا آج موضوع بھی یہ نہیں. امام نے کہا کہ اگر حکم متعین کرنا ہے تو وہاں سے تو عمرو بن عاص تھا، یہاں سے مالک اشتر کو متعین کیا امام نے. کہا نہیں، مالک اشتر تو آپ ہی کی طرف سے، آپ ہی کی زبان بولیں گے، تو وہاں سے کون بولنے والا ہے پھر؟ لیکن اتنے کنفیوز تھے لوگ، یہ اتنے گمراہ تھے، نہیں مالک اشتر کو تو آپ کی طرف سے نہیں جانے دیں گے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، ابن عباس کو میری طرف سے متعین کر دو. کہ ابن عباس کو بھی نہیں. تو پھر امام علیہ السلام نے اس جلال کے عالم میں کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی ہی مرضی کرنی تو جو کرنا چاہتے ہو تو کر لو. اور پھر ابو موسیٰ اشعری کو خود لشکر والوں نے متعین کر دیا اسی لشکر کی طرف سے. اب ابو موسیٰ اشعری وہ سر ہے نہ پیر ہے، باقی سب خیر ہے. تو کچھ لوگ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ اس خیال اور ذہن میں تو وہ بہت بڑی چیز ہو کوئی. اور عمرو بن عاص سے اس کا حکمیت کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا ہے. نماز کا وقت ہوا تو عمرو بن عاص نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، نماز پڑھائیں، ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کی تو اتنی بزرگ شخصیت ہے. تو وہ تھوڑے سے اور جوڑے ہو گئے. اب آخر میں گفتگو کیا ہوئی کہ عمرو بن عاص نے کہا ابو موسیٰ اشعری ظاہر ہے کہ مولا علی کا وفادار نہیں ہے، وہ ہم جانتے ہیں. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ دیکھو یہ سارا مسئلہ اس خاطر ہے کہ ایک طرف معاویہ، یہ خود مولا کی مظلومیت تھی کہ مولا کہتے تھے کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ علی و معاویہ ساتھ کہا جاتا ہے. یہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ ہے. تو ایک طرف سے معاویہ، دوسری طرف سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام الاف التحیۃ والثناء. تو مسئلہ تو ان دونوں کے درمیان ہے نا، تو ہم دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، نہ یہ رہے نہ وہ رہے. پھر ہم خود دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو بنانا ہے، ہم آپس میں طے کریں گے. تو اس نے کہا بات صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہا پھر ٹھیک ہے، آپ بزرگ ہیں تو آپ پہلے جا کر اعلان کریں کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں کیونکہ آپ وہاں سے لشکر سے آئیں. اور ابو موسیٰ اشعری نے جا کر اعلان کر دیا. جب یہ اعلان کر دیا تو عمرو بن عاص، کننگ آف دا کننگ، یہ پہنچا اور اس نے اعلان کیا. اعلان آپ کے ذہن میں ہے شاید کہ کیا کیا، لیکن اس اعلان کو خاص انداز سے کیا. دیکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے، بہت مکار ہے. وہ جانتا ہے کہ الفاظ بلائے جا سکتے ہیں لیکن جو اشارے کچھ ہوتے ہیں نا، ویژولز، وہ ذہن میں رہ جاتے ہیں ہمیشہ. اس نے کہا کہ میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب کو خلافت سے برخاست کرتا ہوں بلا تشبیہ. اس نے اس طرح سے اس مشتری کو نکالا کہ میں علی کو خلافت سے ایسے معزول کرتا ہوں، اور معاویہ ابن ابی سفیان کو خلافت پر اس طرح سے متعین کرتا ہوں. یا مشتری کو اس طرح سے پہنا لیا تاکہ یہ عمل یاد رہے. یہ جو ویژولز ہوتے ہیں نا، یاد رہ جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا تھا کہ
خالی کہا نہیں تھا، دکھایا تھا، تاکہ یہ ذہن میں رہے گا. اب عامر ابن عاص نے کیا کہ یہ انگشتری نکالی، کہا میں علی کو ایسے معزول کرتا ہوں اور اپنے بہانے ہاتھ میں انگشتری پہن کر کے میں معاویہ ابن ابی سفیان کو اس ساتھ سے متعین کرتا ہوں. اس وقت ایک شور اٹھا اور پھر ایک وہیں سے گروہ نکلا خوارج کا، جس سے نہروان مولا علیہ السلام کو لڑنا پڑی، کہ انہوں نے پھر کہا کہ علی نے، ہم اس کو نہیں مانتے، اب لڑیں اس سے. مولانا نے کہا جب میں پہلے کہہ رہا تھا تو تم مان نہیں رہے تھے، کہ اگر آپ نے اب نہیں لڑا تو آپ تو نعوذ باللہ من ذالک. خوارج فقط واحد وہ گروہ تاریخ اسلام میں کہ جو علی ابن ابی طالب السلام کو بھی دار ایمان سے باہر سمجھتا ہے، میں لفظ نہیں کہہ سکتا. اس واقعے کے احتجاج میں جو محبان اور شیعیان علی ابن ابی طالب تھے وہ انگشتری کو دانے ہاتھ میں پہنتے تھے. کہ ہم بائیں ہاتھ میں اس لیے نہیں پہنیں گے کہ علی کو اس نے اس طرح سے معزول کر کے بتایا تھا اور معاویہ ابن ابی سفیان کو متعین کیا تھا، لہٰذا ہم چونکہ علی کو خلیفہ سمجھتے لہٰذا دانے ہاتھ میں انگشتری پہنیں گے. عظمت امیر اصحاب الیمین علیہ السلام لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ امام السلام جانتے تھے، دیکھیں جس قوم کے سامنے معصوم حجت نہ رہے نا، وہ بالآخر آخر میں اختلافات کا شکار ہو سکتی ہے، اس کی اپنی پہچان آئیڈینٹی ختم ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. مومن کی آئیڈینٹی معصوم حجت کے پردہ غیبت میں ہوتے ہوئے بھی باقی رہے. سبحان اللہ. کچھ ایسا بتلانا تھا امام کو. سبحان اللہ. آج بھی آپ چلے جائیے کتنے ہی علاقوں میں اور آپ دانے ہاتھ میں کسی حقیق کی انگشتری دیکھیں، آپ کہتے ہیں یا علی مدد. کیا کہنے، کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ انگشتری کو دانے ہاتھ میں پہنو. اتنا سمپل لیکن کتنا عمیق ہے. بہت خوب. عظمت ابو الحجت ابن الرضا علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و اور امام حسن عسکری اسلام کے زمانے کی بات یہ تھی کہ شیعوں پر الزام لگتا تھا کہ سنت رسول کو فالو نہیں کرتے، جبکہ شیعہ ہی اصل اہل سنت ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ سنت رسول کو فالو نہیں کرتے. لہٰذا امام حسن عسکری اسلام نے کہا تھا کہ سنت نماز پڑھو، 51 رکعت میں 70 رکعت کے علاوہ سنت ہے، تاکہ جب تم اسے پڑھو گے تو یہ مومن کی علامت بنے گی کہ تم سنت رسول کو فالو کرنے والے تو تم ہو. ہر 5 علامتوں میں ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور امام علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھو. یہ آپ جانتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کہ چونکہ حاکم شام نے بسم اللہ کو آہستہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اور اس وقت وہاں پر نماز پڑھنے والوں نے کہا کہ سرخت اب نسیتا، بھول گیا یا چوری کی ہے تو نے بسم اللہ کی. اور پھر شیعوں کا طریقہ رہا کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں، جو اس حدیث میں بھی ہے کہ خود اس راوی نے کہا کہ میں نے جب بھی امام کو سنا تو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا امام نے. اور زیارت الاربعین 1200 سال پہلے امام حسن عسکری اسلام نے اس بات کو سمجھایا تھا اور بتلا دیا تھا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب پوری دنیا میں شیعت اور مومن کی علامت بنے گی 40 واک. آج سے 15 سال پہلے نہیں سمجھ سکتے تھے ہم اس بات کو، آج سمجھ سکتے. آپ آج کسی ایئرپورٹ پہ بھی جائیے، وہاں پر تو جو امیگریشن اسٹاف ہے وہ عراق جا رہے ہو تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ 40 واک پہ جا رہے ہو. شیعت کی تشخص علامت ہے. تو امام اسلام نے 1200 سال پہلے کہا تھا کہ زیارت الاربعین مومن کی علامت بنے گی. سبحان اللہ. صحیح بات واضح ہو رہی ہے جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذکر سے انشاءاللہ راضی ہو کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا، اور علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی شے پر رونا ہو تو حسین پر رونا ہو. دیکھیں بات کو میں اتنا ہی رکھوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا انگوروں میں، اور ابا سلط کی روایت ہے کہ امام جب باہر نکلے، مامون کے پاس سے باہر نکلے، تو امام بار بار بیٹھتے تھے پھر اٹھتے تھے، پھر بیٹھتے تھے پھر اٹھتے تھے. کئی مرتبہ بیٹھ کر اٹھے، پھر اٹھ کر بیٹھے، پھر پہنچے اپنے حجرے میں. یہ وہی انداز تھا کہ جب حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو بار بار امام علیہ السلام بیٹھے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، اور اپنے علی اکبر کو صدا دیتے تھے. امام رضا علیہ السلام اس تململ السریر، یہ جملہ ہے کہ گویا ایسے کہ جیسے ایک شدت سے تڑپ رہے ہوں. لیکن جب امام جواد علیہ السلام معجزے کے ذریعے سے پہنچے تو اے مولا، آپ کے بابا کے مصائب تو بہت ہیں لیکن جنازہ کم سے کم اس قابل تھا کہ پہچان لیا جائے.
یعنی جب سکینہ باپ کی لاشے میں پہنچی تو سوال کی حاضہ ناش و من، پھوپھی اماں یہ کس کی لاش ہے؟ ایک بچی کو جو 4 سال کی بیٹی ہو باپ کے لاشے سے ہٹانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ فجروها عن ناش ابیہا، اختر میں لکھا ہے کہ ایک پورا لشکر آیا کہ جس نے سکینہ کو جدا کیا. اللہ جانے کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھین لیے، اور بچی کو باپ سے جدا کیا گیا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ. مولا نے ایک موقع پہ جب فرمایا نا کہ بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ وہی جملہ ہے کہ جو 21 رمضان کو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ فرمایا کہ سورہ زمین پر پروردگار تیرے نبی کی بیٹی کا میرے سوا کوئی بیٹا نہیں ہے. ایک تیر چلا اور امام نے پشت سے تیر کھینچا اور خون میزاب کی طرح امام علیہ السلام کی پشت سے بہنے لگا. آپ نے خون کو اپنے ہاتھوں سے بھرنا شروع کیا، اور جب خون پر ہو گیا تو فرمایا کہ اے اللہ مجھے یہ سب قبول، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے. اور اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آیا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے خون کو اپنے چلو میں جو تھا وہ اپنے چہرے پر مل لیا اور اپنے سر پر اور اپنی ریش مبارک پر، اور فرمایا کہ قیامت تک اسی طرح سے رہوں گا اور اپنے جد رسول اللہ سے ایسے ہی ملاقات کروں گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. خون جگہ جگہ امام حسین کے بدن اثر سے جب بہہ رہا تھا، اور امام علیہ السلام ایک مقام پر گویا تشریف فرماتے، آخری موقع تھا، تو ایک بچہ حسین کی دفاع میں خیمے سے باہر نکلا، کبھی داہنے جاتا تھا کبھی بہانے جاتا تھا. ایک لعین گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اور جھک کر اس بچے پر وار کیا، وہ بچہ وہیں پر شہید ہو گیا. پھر حسین نے اپنے محسوس کیا کہ سب نے اب عبداللہ حسین کو گھیر لیا تھا، اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن حسن، وہ بچہ دوسرا ہے، اب عبداللہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹے کے لیے ایک جملہ، یہاں تک کہ عبداللہ ابن حسن نے مولا حسین کو دیکھا تو یہ بچہ اپنے چچا کی طرف دوڑا. بی بی زینب نے روکنا چاہا لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور اپنے چچا کے سینے سے آ کر یہ بچہ لگ گیا. ایک شخص تلوار اٹھا کر امام اب عبداللہ حسین پر وار کرنا چاہتا تھا تو عبداللہ ابن حسن نے کہا یہ ابن الخبیثہ، خبیثہ کی اولاد، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا جبکہ میں موجود ہوں؟ اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے. فَتَنَّهَ إِلَى الْجِلْدِ، عبداللہ ابن حسن کے دونوں ہاتھ کٹ کر کھال سے لٹک گئے. بچے نے پکارا یا اماں، اے میرے چچا. عبداللہ غش کھا کر امام حسین کی گود میں تھے. فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، حسین نے اپنے سینے سے عبداللہ ابن حسن کو لگایا، فرمایا جو مصیبت آئی ہے بیٹا صبر کرنا اس پر. یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں. اب رماہ الغلام حرملہ، حرملہ نے تیر مارا، فذبحہ، بچہ حسین کی گود میں ذبح ہو گیا. فبقی الحسین مطروحا ملیا. اللہ اکبر. اب حسین تنہا زمین پر تھے. لو شاءوا یقتلوہ، اگر کوئی آتا تھا حسین کو مار دیتا تھا. شمر اس وقت چیخا کہ جلدی سے حسین کا کام تمام کر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ذکر کو قبول کرے. امام علی ابن موسیٰ رضا کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوش رکھے. امام کی زیارت نصیب فرمائے، شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. امام کی عبادت کی توفیق اور بھیک ہمیں نصیب فرمائے. اے پروردگار، اس گفتگو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب بات ہو تو میں اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے کہ ان سنتوں کو جو امام رضا علیہ السلام کرتے تھے تو کم سے کم واجبات کو ہم نہ چھوڑیں. پروردگار جو تو نے فرض کیا ہے اسے انجام دینے کی توفیق. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل. خوشنودی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر مل کے بلندتر صلوات بھیجیں. محمد